ہو سکتی ہے لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوگی. جو کہہ رہی ہے نا ڈاکٹر بن جاؤ, وہ بیچاری اس نیت سے کہہ رہی ہے کہ چلو اچھا کمائے گی, لیکن کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ جنریشن کیا ہے, اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بیٹی کا جو لیول ہے, جو پوٹینشیل ہے, وہ کسی اور چیز کا ہے. لیکن میں جو مشورہ دے رہی ہوں وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کسی اور کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک انسان ہے جو آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے, وہ ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دیکھا دیکھی فیصلہ نہیں کرنا. میری خالہ کی بیٹی نے MBBS کر لی ہے اور وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے, سرجن بن گئی ہے اور بڑے پیسے کما رہی ہے, تو لہٰذا مجھے بھی MBBS کرنا ہے اور میں نے بھی ایسے پیسے کمانے. ایسا نہیں ہے. اس کے اندر میڈیکل کرنے کا پوٹینشیل موجود تھا, ایسے میڈیکل کا پوٹینشیل تھا. اس نے خود کو ڈسکور کیا, اس نے دیکھا میرے اندر یہ پوٹینشیل تھا, اس نے اسی فیلڈ کو سلیکٹ کیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن آپ خود کو ڈسکور کرنے کی بجائے, خود کو تلاش کرنے کی بجائے آپ دیکھا دیکھی اس کے پیچھے لگے. لیکن آپ کے اندر ٹیلنٹ کس چیز کا تھا؟ آپ کے اندر ٹیلنٹ تھا اچھے وکیل بننے کا, اچھے جج بننے کا ٹیلنٹ تھا. لیکن آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی تھی, آپ نے ان کو ڈسکور نہیں کیا. آپ نے دیکھا دیکھی میڈیکل کی فیلڈ میں چلے گئے, یا والدین کی زبردستی لگانے سے آپ لگ گئے اس کے اندر. اور ہوا کیا؟ کیونکہ آپ کا اس فیلڈ میں شوق نہیں تھا, آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا, آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا نہیں, نمبر کم آئے اور آپ سلیکٹ نہیں ہوئے اور آپ ناکام, اور آپ اس کمپٹیشن کی دور سے پیچھے رہ گئے. تو یہ ایک آپ نے چیز میں رکھنی ہے کہ جس چیز کو کرنے کا آپ کے اندر شوق نہیں ہے نا, اس کو مجبوری سمجھ کر, کہ یہ سمجھ کر کہ یہ میں کروں گا تو ہی میں زیادہ پیسے کماؤں گا, تو پھر آپ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہاں, آپ کو کرنے کا شوق ہے, اس چیز کے اندر آپ کا مقصد ہے, چاہے وہ خالی پنجابی کیوں نہیں ہے, چاہے وہ سمپل ایپی کیوں نہیں ہے. اگر وہ سمپل ایپی بھی کرنے کا آپ کو شوق ہے نا, تو سمپل ایپی ہی کرو. آپ سمپل ایپی کرنا آپ کا مقصد ہے نا, تو سمپل ایپی کرو. آپ دیکھیں, جنرل پریم مشرف کو سارے جانتے ہیں, وہ ملک کا صدر لگا تھا, صدر رہا تقریباً 8-9 سال پاکستان کا. اس نے سمپل ایپی کیا ہوا, اور کتنے سائنسدان, ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بھی اس کے نیچے کام کیا. کتنے سائنٹسٹ جو لوگ تھے وہ اس کے نیچے کام کرتے تھے. میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ نے سمپل ایف اے سلیکٹ کیا ہے یا ایف ایس سی کی ہے, آئی سی ایس کی ہے. میٹر یہ کیا ہے کہ آپ نے وہ چیز سلیکٹ کی ہے جس چیز کا آپ کے اندر پوٹینشیل تھا, جس چیز کو کرنے کا آپ کے اندر شوق تھا, وہ چیز آپ نے سلیکٹ کی ہے. تو یہ یعنی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے پوٹینشیل کو, اپنے مقصد کو اور اپنے شوق کو ایک جگہ پر لا کر ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر اس کے اندر آپ کو کرنے کا مزہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. دیکھا دیکھی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک چیز کے اوپر نہ لگائیں, زبردستی نہ کریں کہ تمہیں یہ فیل کرنی چاہیے, تمہیں یہ فیل کرنی چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنے بچوں کو سمجھنا چاہیے, بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کون سی فیلڈ کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہو اور کون سی فیلڈ کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے, کس چیز کو کرنے کا آپ کے اندر شوق ہے اور کس چیز کو کرنے کا آپ کے اندر شوق نہیں ہے. تو میں ایک اینڈ پہ ایک بات کر دوں. مجھے لاسٹ ٹائم ایک سیمینار ہوا تھا, فرسٹ ٹائم جو سیمینار کیا تھا ہم نے, اس میں ایک بچی نے کہا تھا کہ سر ہم آپ کی گفتگو سننے کے بعد کنفیوز ہو گئے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری یہ گفتگو سننے کے بعد میں کنفیوز ہونے کی بجائے, کنفیوز وہی بندہ ہوگا جو ون ڈائریکشن کو دیکھتا ہے. جس نے اپنی صرف ایک لائن رکھی نا, وہ کنفیوز ہو جائے گا. کیونکہ ساری بات اس نے میڈیکل کے بارے میں حرف آخر کر لیا تھا, حرف آخر کر لیا تھا, میں نے میڈیکل ہی کرنا, وہ کنفیوز ہی ہوگا. میں نے تو مقصد بنا لیا میڈیکل کرنا, لیکن سر نے منع کر دیا. اچھا, میں نے منع کیا میڈیکل کرنے سے, مجھے آپ کنفیوز اپنے دماغ کی وجہ سے ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے منع میڈیکل کا اس لیے کیا تھا کہ آپ نے میڈیکل کا شوق نہیں ہے. میں نے تو پردے باز کو کہا بھی نہیں تھا کہ میڈیکل نہ کرو, میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل کا شوق نہیں ہے تو نہ کرو, مقصد نہیں ہے تو نہ کرو. لیکن آپ وہ کرنا چاہتے تھے, اب آپ کنفیوز ہیں. آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ میں نے تو منع بھی نہیں کیا. آپ اس لیے کنفیوز ہیں کہ واقعی وہ آپ کا مقصد نہیں تھا, آپ کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے اور اس کی بات کو آپ موڑ نہیں سکتے. آپ یہ کنفیوز ہیں, آپ یہی کنفیوزنگ ہے. آپ ذرا سوچو, یہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. واقعی وہ جو لڑکی نے یہ بات کی تھی نا, رات کو مجھے اس کے میسج آئے, پوچھ رہی تھی کہ سر دعا کیجیے گا پیپر اچھے ہو جائیں. یعنی اس کی تیاری اچھی نہیں ہے, سیکنڈ ایئر کا پیپر ہے, بالکل فلاپ تیاری. پورے 2 سال کنفیوز ہی رہی ہے کہ سر میں نے یہ بک نہیں رکھنی تھی, وہ رکھنی تھی. میں نے کہا آپ ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا نا
کہ یہ چیزیں پہلے سوچیں. آپ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ جو میں نے پوائنٹ بتائے آپ اس کو سوچنا ہی نہیں چاہتے, آپ اس کو دیکھنے نہیں چاہتے, تو کنفیوز ہی رہیں گے. کون اپنے آپ کو تلاش کرے گا کہ میرے اندر کس چیز کا پوٹینشیل موجود ہے؟ اور کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر کس چیز کا پوٹینشیل ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا بھائی میرا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ تجھے پانا میری زندگی کا مقصد. تجھے اگر پا لیا تو کیا کروں گا؟ وہی کیسے پتا چلے میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ میں کس فیلڈ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ تو یاد رکھیے اسکوپ ڈگری میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر بڑی ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ جس چیز کا آپ کے اندر شوق نہیں ہے نا وہ چیز آپ نہ کریں. میں کیوں بار بار یہ بات کر رہا ہوں؟ اور جس چیز کا آپ کو شوق ہے وہ چیز آپ کریں, چاہے وہ سمپل ایپک ہو. یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اسکوپ ڈگری کے اندر نہیں ہے, یہی بات یاد رکھ لیں, یاد لکھ لیں کہ اسکوپ جو ہوتا ہے وہ ڈگری کے اندر نہیں ہوتا, اسکوپ بندے کے اپنے اندر ہوتا ہے. میں آپ کو چند ایک مثالیں بھی دے سکتا ہوں. بابا بلے شاہ, سب نے ان کا نام سنا ہوگا. آپ کو پتا بابا بلے شاہ نے پنجابی کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی؟ نہیں کی ہوئی تھی. وہ تو کسی اسکول میں بھی نہیں گئے تھے شاید, صرف ایسے مکتب میں بیٹھ کر اپنے بزرگوں سے بیٹھ کر پنجابی سیکھی اور اس کے اندر شاعری کی, مضامین لکھے. آج پوری دنیا میں پنجابی میں بابا بلے شاہ مشہور ہیں. پی ایچ ڈی پنجابی کرنے والے لوگ اتنے مشہور نہیں ہیں. بڑے بڑے پنجابی کے ڈاکٹر, بڑے بڑے پنجابی کے مطلب کہنے کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے بابا بلے شاہ مشہور ہیں. ریزن کیا ہے بتاؤ آپ کو؟ ریزن کیا؟ ڈگری تو اصل میں ڈگری تو یہ پروفیسروں کے پاس ہے, ڈاکٹر کے پاس, ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے ان کے پاس ڈگری ہیں. بابا بلے شاہ تو میٹرک بھی نہیں کیا تھا. کیا ریزن ہے کہ بابا بلے, اچھا وہ ایچ او ڈی کیسے بنے, وہ پروفیسر کیسے بنے؟ بابا بلے شاہ کی شاعری مضامین کے اوپر ریسرچ کر کے ان کو ڈگریاں ملی. ڈگری نہیں اس بندے کے پاس, لیکن اس بندے کی شاعری کے اوپر ریسرچ کر کے ان کو ڈگریاں مل رہی ہیں. اور وہ پھر مشہور نہیں ہے. مشہور کون سا بندہ ہے جس کے پاس ڈگری نہیں تھی؟ تو بابا بلے شاہ کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی. ہو سکتا ہے بابا بلے شاہ کے پاس اگر ڈگری ہوتی تو اتنے مشہور نہ ہوتے. اصل بات کیا ہے, بابا بلے شاہ کے اندر پنجابی کا ٹیلنٹ موجود تھا, پنجابی شاعری کا پوٹینشیل موجود تھا. انہوں نے اس کو ڈسکور کیا, اس کے اوپر کام کیا, آج پوری دنیا میں مشہور ہے. علامہ اقبال کے بارے, ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں سب کو پتہ ہے. انہوں نے جو LLB کیا ہوا تھا اور فلسفے میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی, ڈاکٹر تھے فلسفی میں. لیکن وہ مشہور کس میں ہوئے؟ وکالت میں. وہ مشہور کس میں ہوئے؟ فلسفے میں نہیں. وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے اپنی پوئٹری میں. پوئٹری انہوں نے کہیں سے سیکھی بھی نہیں تھی. پوئٹری کے اندر انہوں نے MA کیا ہی نہیں ہے. پوئٹری کے اندر انہوں نے تو یہ انہوں نے MA اردو کیا ہی نہیں تھا. MA اردو کے اندر پوئٹری وغیرہ کا کنسیپٹ ہوتا نا زیادہ. تو ڈگریاں تو ان کے پاس LLB کی تھی, ڈگریاں تو ان کے پاس فلسفے کی تھی, لیکن وہ مشہور کس کے اندر ہوئے؟ جو اسکوپ ان کے اپنے اندر موجود تھا نا اس کو انہوں نے ڈسکور کیا, اس کے اوپر کام کیا اور اس میں وہ مشہور ہو گئے. تو جو اسکوپ آپ کے اپنے اندر ہوگا نا, جو ٹیلنٹ اور پوٹینشیل آپ کے اپنے اندر موجود ہوگا, اس کے اوپر اگر آپ کام کریں گے نا اس میں آپ آگے آئیں گے. MBBS کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں MBBS کرنے والے, لیکن مشہور کوئی ہوتا ہے. امریکہ والے کسی کو بلاتے ہیں. پاکستان کے بہت سارے ڈاکٹر امریکہ میں کام کر رہے ہیں, امریکہ کی گورنمنٹ کے ملازم ہیں, بڑا پیسہ کما رہے ہیں, لیکن پاکستان کے سارے ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر جن کے اپنے اندر میڈیکل کی فیلڈ کا پوٹینشیل موجود تھا, ٹیلنٹ موجود تھا, انہوں نے میڈیکل کی فیلڈ سلیکٹ کی, اس میں کام کیا اور بہت آگے نکل گئے اور وہ پوری دنیا میں جانے لگے. لیکن وہ ڈاکٹر جو بدی اس فیلڈ میں آئے ہوئے تھے, میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ بہت ساری MBBS کرنے والی لڑکیاں جو میں نے سنا ہوا ہے, میں مطلب ایک دو کو جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, ان کو MBBS کرنے کے بعد خون کا سیمپل لینا نہیں آتا. آپ نے واقعہ سنے ہوئے ہیں نا, ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا, وہ غلط جو نا میڈیسن دے دی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ زبردستی دھکے کے سارے MBBS کروایا گیا تھا ان کو. تو یہ حالات ہوتے ہیں. ہاں, اگر MBBS نہ کرواؤ لیکن ڈاکٹری کا اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے
میڈیکل کی فیلڈ کا اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, وہ اس نے میڈیکل میں وہ گیا ہی نہیں کالج کہیں, کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, لیکن صرف کیونکہ اس کو میڈیکل کا شوق تھا, اس کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, اس میں انٹرسٹ تھا, اور بس ایسے دیکھا دیکھی 1 سال لگا لیا ڈاکٹر کے پاس, اور وہ بہترین قسم کا ڈاکٹر بن کے محلے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کی میڈیسن سے سب کو آرام بھی آ رہا ہوتا ہے, اور وہ چوٹ کر کے بچے کو جلدی سے وہ اسٹچ بھی لگا دیتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر لیتا ہے, اور ساتھ ایک MBBS کیے ہوئے جو نا ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے, اکثر کا ڈر رہا ہوتا ہے, اس کی میڈیسن سے آرام بھی نہیں آ رہا ہوتا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ محلے والے ڈاکٹر سے ہمیں آرام آ جاتا ہے, اور MBBS کرنے والے سے آرام نہیں آ رہا ہوتا. ریزن یہ ہوتا ہے اس کو دھکے سے کروائی گئی تھی, اور اس نے نہیں کی نا, لیکن اگر یہ کرتا اور پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا. اب بھی MBBS کیا نہیں تو پورا اشکانہ اس کے پاس سے دوائی لینے آ رہا ہے, تو MBBS کر رہا ہوتا تو کتنا چھایا ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر صرف پوٹینشیل تھا میڈیکل کی. اب ایک اور مثال لیں, میں اکثر ایک مثال آپ یہ بھی دیتا ہوں کہ مزان چوک میں ایک بابا شربت والا ہے, اس کے وہ 20 روپے کا گلاس ہے شربت کا لیتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے اس کے سامنے. اور جس طرح ہم دیکھا دیکھی ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں, وہ تمہاری خالہ کی بیٹی نے MBBS کیا ہوا ہے, تم بھی MBBS کرو جلدی سے, اور تم اس میں مشہور ہو جاؤ, اور تم اس میں بڑا پیسہ کماؤ گے. تو یہ مطلب ہماری والدین اور ابو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ سیم اسی طرح وہ باپے کا بڑا پرانا کاروبار ہے, اور بڑا وہ ٹیسٹی شربت ہوتا ہے اس کا, اس کو دیکھا دیکھی ایک اور شربت والے نے اس کے ساتھ دکان کھول لی. کیوں یار شربت یہاں پہ بڑا بکتا ہے, اس سے یہ تھا کہ شربت بڑا بکتا ہے, شربت کا کاروبار بہت اچھا ہے, مجھے بالکل ان کے ساتھ دکان کھولی, اس کے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں. یعنی دیکھا دیکھی آپ نے بھی ایپیتھی پری میڈیکل میں ایڈمیشن لے لی بھائی. وہ جس نے ایپیتھی پری میڈیکل میں ایڈمیشن پہلے لیا ہوگا نا, جس کو دیکھ کر آپ لے رہے ہو, اس کے پاس ٹیلنٹ تھا پری میڈیکل کا, وہ کامیاب ہو جائے گی, ہو جائے گا. آپ کے پاس اس چیز کا ٹیلنٹ نہیں تھا, آپ نے دیکھا دیکھی کر لے لیا, آپ نے یہ نہیں کرنا. اچھا وہ اس نے بھی اس کے پیرالل دکان بنا دی, اب اس کی دکان چلتی نہیں ہے, وہ بابے کے بعد رش ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ جو شربت بنانے کا ٹیلنٹ اس بابے کے اندر موجود تھا نا, وہ اس کے اندر نہیں تھا. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے دہی بلے لگانے کا ٹیلنٹ رکھا ہوتا, اچھی نان ٹکی بنانے کا ٹیلنٹ ہوتا, اچھی بریانی کا ٹیلنٹ ہوتا, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو تراشنے کی, ڈسکور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ دیکھا دیکھی نقل کر کے اس کی مارکیٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی, تو وہ بھی ناکام ہو گیا. اور یہی حال ہمارا ادھر بھی ہے کہ میرا اپنا جو دوست ہے نا آن لائن پیسے کما رہا ہے. کیسے کما رہا ہے؟ ICS کر کے کما رہا ہے. اچھا آپ یہ ICS شروع کر دیں, ICS کر کے BCS کر لو, MCS کر لو, پیسہ پھر بھی نہیں کما سکتے جب تک آپ کے اپنے اندر ICS کا شوق نہیں ہوگا. آپ نہیں پیسہ کما سکتے.